بما غفر لی ربی، کس بات پہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. ظاہر ساری زندگی اس کی کفر میں ہی گزری تھی. ابھی تو اس کو اسلام کا پتہ چلا تھا اور ابھی تو اس نے آ کے بتایا ہی تھا، ڈکلیئر کیا ہی تھا کہ وہیں سے جان لے لی گئی. عمل کا تو ابھی کوئی موقع ہی نہیں آیا تھا اس کے. بما غفر لی ربی، کیا چیز بخشش کا سبب بنی تھی؟ انی آمنت بربکم فاسمعونی، حق کو قبول کرنا اور اس کا اظہار کرنا. کیونکہ ایمان میں اظہار شامل ہے. ایمان میں کیا شامل ہے؟ اظہار. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قبول کر کے اقرار کر کے اس کا اظہار نہ کرے. اور یہاں اظہار کی اس کو یہ سزا دی گئی تھی کہ اس کی جان لے لی گئی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی یہ پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے باعزت لوگوں میں سے. قوم نے تو اس کو ذلیل کیا تھا نا، قوم نے تو اس کو مار ڈالا، لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لیا، باعزت کر دیا. عزت ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے، اور لوگ اسے بندوں کے پاس ڈھونڈتے ہیں. سورۃ المعارج 35 میں بھی آتا نا، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے ہی لوگ جنتوں میں باعزت طریقے سے رکھے جائیں گے. اللہ کے راستے پر چلنے سے، اللہ کی عبادت سے بندوں کو ہمیشہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی، بدنامی ہو جائے گی. لیکن یہ بھول جاتا ہے انسان کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. اس نے اپنی عزت، اپنی جان، اپنی زندگی دی، اللہ نے سب کچھ لوٹا دیا اور اس سے بہتر واپس کیا. کیونکہ کچھ دے کر ہی کچھ ملتا ہے نا. اگر آپ اللہ کی خاطر کچھ بھی نہ دینا چاہیں، نہ عزت دینا چاہیں، نہ مال دینا چاہیں، نہ جان دینا چاہیں، تو آپ پھر کیا لینے کے حقدار ہیں؟ ہم سب لینے کے تو امیدوار ہیں، لیکن دینے کو کچھ بھی تیار نہیں. اس نے دی اور اس سے بہتر مل گئی. کبھی بھی مائنارٹی ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر آپ ایک بھی ہیں اور حق پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر پوری دنیا میں سے ایک بندہ بھی ساتھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، انسانوں کی نظر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں عزت دے رہے ہیں یا ہمیں حقیر سمجھ رہے ہیں. اور پھر ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوں، خواہ اللہ ناراضی کیوں نہ ہو. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو ہی جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آتے ہی خوشخبری سناتے ہیں. سورۃ النحل آیت 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. جان نکالتے وقت ہی پیغام دے دیتے ہیں، کان میں بتا دیتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت منتظر ہے تمہاری. اور سورۃ الواقعہ 89 میں آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. جب بندہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. اسی لیے کہا گیا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سارعوا، جلدی کرو، تیزی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف. اور اس کی بہترین مثال یہ شخص ہے. یہ قرآن میں یہ آیت آتی ہے نا، سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ان کاموں کی طرف دوڑو جو بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، سستی نہ کرو، دیر نہ کرو، اور جنت کی طرف دوڑو، دوڑ کے چلو. اور اس شخص نے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، دوڑ لگا کے اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر انسان جنت کا تصور کرے کہ اسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، وہ عزت، وہ مقام، وہ خوشیاں، وہ راحتیں، وہ آرام اور وہ سکون جس میں نہ کوئی خلل ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی خوف ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آرام ہی آرام ہے. اس کی کچھ قیمت ہے اور انسان کو اس کی قیمت دیتے ہوئے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ اظہار حق. اور جب بھی کوئی اظہار حق کرے گا تو دنیا میں مشکلات ہوں گی، لیکن کبھی انسان ان مشکلات سے ڈر کر حق بات کہنا نہ چھوڑے.
کیونکہ اسی میں اس کی اپنی بھلائی اور اسی میں مخلوق کی بھلائی ہے، بندگان خدا کی بھلائی ہے. اور پھر اس شخص کی جو شخصیت پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ کہ ایسا نہیں تھا وہ قوم کا دشمن تھا، ہر درجہ مخلص، ہر درجہ خیر خواہ، کہ خود اپنی جان دے رہا ہے پھر بھی قوم کی بھلائی سوچ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نصح قومہ حیا و میتا، وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی جب تک زندہ تھا، اور جب مر بھی گیا پھر بھی ان کی بھلائی سوچ رہا ہے. اس درجے کی خیر خواہی انسان کے اندر ہونی چاہیے. نفرتوں سے کبھی دین نہیں پھیلا. طائف کی وادی میں آپ کے اوپر جو تکلیف گزری، اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ جب آپ کو یہ چوائس دی گئی کہ آپ چاہیں تو ان کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیا، آپ نے کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. کتنی بڑی سوچ ہے، کتنی بڑی وسعت ہے. ہماری کوئی ذرا سی بھی مخالفت کر دے، ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دے، تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو نظروں سے دور کرو. لیکن دین پھیلتا ہے دل کی وسعت کے ساتھ، سوچ کی وسعت کے ساتھ، ہر درجہ خیر خواہی کے ساتھ. کوئی برا بھی کرے تو اس کی بھی ہدایت کی دعا کرے، کیونکہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے آپ کے لیے تو پھر اچھا، تو کوئی اچھا نہیں. کوئی برا کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا سوچے، پھر ہیں آپ اچھے. یہ کس طرح شدید تڑپ نظر آتی نا. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ بخشش اور جنت کہاں سے ملتی ہے، عزت کس چیز میں ہے. کاش لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی یہ کر سکے. یعنی طرح طرح کی حسرتیں ہمارے دل میں ہوتی، کاش ہمیں یہ مل جائے، کاش وہ مل جائے. لیکن ایمان والوں کی حسرت کیا ہوتی؟ کاش مجھے پتہ چل جائے وہ طریقہ کہ جس سے مجھے اللہ کی رضا، بخشش اور جنت مل جائے. اور کاش میں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں، صرف اپنا نہیں، دوسروں کے لیے بھی. اور اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یعلمون علم کی بات ہے، اور علم بانٹنے کی، اور علم دینے کی، اور علم پہنچانے کی. کیونکہ علم روشنی ہے، روشنی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے اچھا کیا اور برا کیا ہے. تو جب تک اتنا علم پہنچانے کا ایسا شوق، جذبہ اور پیشن نہ ہو دل میں، تو انسان قربانی نہیں کر سکتا. انسان پھر اپنا آرام اور اپنا سکون چھوڑ نہیں سکتا جب تک لوگوں کی سچی خیر خواہی دل میں نہ ہو. دیکھیے دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے، ایک بخشش اور ایک عزت، کہ اللہ نے مجھے باعزت کر دیا. کیونکہ عام طور پر انسان کو جان کے بعد عزت بہت پیاری ہوتی ہے. مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میرے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، اس خوف سے ہم کسی کو کوئی بات کہہ نہیں پاتے کہ پھر میں تو نکو بن جاؤں گی، پھر سب لوگ میری مخالفت شروع کر دیں گے. اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں گرنے والا اللہ کی نگاہ میں معزز ہوتا ہے تو انسان کو کبھی غم نہ ہو. لیکن جب ہماری ساری انرجی اس میں لگ جاتی ہے کہ دنیا میں ہمارا مقام اور عزت اور مرتبہ بلند ہو جائے، تو پھر بھول جاتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور وہاں کا بھی مقام اور مرتبہ کوئی چیز ہے. اور مرنے کے بعد انسان قبر میں جو جاتا ہے تو قبر بھی یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا تو اسے کیوں کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو مراد یہ کہ ایک تو شہید جو ہے اس کی روح کو فوراً ہی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عام مومنوں کے لیے بھی قبر کا جو گڑھا ہے وہ جنت یا جہنم ہے. یعنی بظاہر وہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام یا انجام کیا ہوا، ہائے بیچارہ مارا گیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، کیا کمایا اس نے، کیا ملا اس کو لا الہ الا اللہ کہنے پر. لیکن یہ باتیں وہی کرتے ہیں جو صرف ظاہری یا چھوٹی نگاہ رکھتے ہیں. پردے کے دوسری طرف جو عزت اور مرتبہ اور مقام ہے غیب میں، اس پر ایمان ہی دراصل تقویٰ کی علامت ہے. جی ہم جیسے تو مصلحتوں کا شکار رہتے ہیں، اس طرح بات کریں یا اس طرح کریں، شخصیت کو سنواریں نکھاریں، اور پھر کوئی ٹریننگ مزید لیں کہ کیسے بولا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے، تو پھر ہم کوئی اچھی سی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اب دیکھیے کہ وہاں رسول بھی موجود تھے، قوم رسولوں کا انکار کری، یہ صرف رسولوں کا دفاع کر رہا ہے. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تو بہرحال رسولوں کی تھی، رسولوں کی موجودگی میں اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. اچھا ہم جیسے کیوں چپ رہتے؟ وہ ہیں نا بڑے دوسرے، پہلے وہ کریں نا دین کا کام اور وہ پھیلائیں دین اسلام، اور پھر ہم بھی کوئی اپنا رول پلے کریں گے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا 3 رسول کھڑے ہیں اور ان کی نہیں سن رہا تو میری غریب کی کون سنے گا. اس نے اپنا فرض پورا کیا. اس کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے
کہ یہ اس نے نہیں کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے، بلکہ کہا اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں. یعنی ہمیشہ دوسروں کو تلقین کرنا اور اپنے آپ کو بھول جانا یہ بھی درست نہیں. اگر انسان اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے سوچے تو وہ دوسروں کے لیے صرف قولی نہیں عملی مثال بھی بنتا ہے. اکثریت حق کا معیار نہیں ہے کہ جس طرف اکثریت ہوگی وہی صحیح رستہ ہوگا، یا جس چیز کو لوگوں کی اپروول حاصل ہو جائے وہی ٹھیک ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنا کتنا مشکل ہے یا اس کی مشکلات کیا ہیں. لیکن ہم میں سے تو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کانپتا نہیں ہے، نہ وہ دل سے نکلتا ہے، بلکہ ہم تو بہت سہولت کے ساتھ 70,000 دفعہ پڑھ کے اپنے لیے آخرت کے رکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ایک بس وظیفہ ہے. شعور کے ساتھ اس کو کم ہی کہنا نصیب ہوا. اب دیکھیں کہ جو شہادت ہے یا لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ اسی وقت ہوتا ہے جب سب سے پہلے اس کا علم ہو. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی جاننا ضروری ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب کہاں سے آتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یقین ہو، شک نہ ہو کہ واقعی لا الہ الا اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے. کیونکہ شک جو ہے وہ یقین کے منافی ہوتا ہے، اور جب یقین نہیں تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا بھی فائدہ نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ اخلاص ہو، صرف اللہ ہی کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے یا دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہ ہو. پھر یہ کہ اس میں سچائی ہو، صدق ہو، اور یہ منافقت کو دور کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ منافقت. تو اس میں صدق ضروری. پھر یہ کہ اس میں محبت ہو، یعنی یہ لا الہ الا اللہ کہنا محبت کے ساتھ ہو. اور پھر یہ ہے کہ انقیاد ہو، یعنی سبمیشن ہو، اللہ کے آگے انسان جھک بھی جائے. انقیاد، قاف یہ دال اس کا روٹ ہے، یعنی انسان کے اندر تواضع. اور اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، یعنی انسان نو پرابلم انسان بن جائے، جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا جائے اسے قبول کرتا جائے، سبمٹ کرتا جائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کو پوری طرح قبول کر لے، یعنی اسے رد نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے، اس کا اظہار بھی کرے، اس کی گواہی بھی دے. یعنی جیسے اس شخص نے کیا، یعنی بلاغ آخری حد تک پہنچانا، جیسے اس شخص نے کیا کہ جان بھی دے دی اس میں، یعنی آخری لمحے تک اس سچائی پہ قائم رہے انسان.